گھر کی حالت ٹھیک ہو تو یہ ٹھیک ہے. الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ بقرہ کی قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا، ہرگز صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغربی، کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف رخ اپنا کر لیں. صرف نیکی یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لینے کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے. یا جس وقت مسلمانوں کا قبلہ چینج ہوا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جی کیا طریقہ ہے، پہلے جب مکے میں تھے تو یہ بیت اللہ کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، بعد میں بیت المقدس کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف پھر دوبارہ رخ چینج کر لیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نیکی نہیں ہوتی، یا یہی نیکی کافی نہیں ہے کہ آپ کسی ایک قبلے کی طرف رخ کر لیں اور بس بری ذمہ ہو جائیں. اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے. یعنی ان چیزوں کو
پہلے سمجھ لے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ان باتوں پہ لڑتا پھرے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ جو سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ باقی نیکیوں پہ لڑتا پھرے، کیونکہ ایمان ایسی بنیاد ہے کہ جس کے بعد نیکیاں قبول ہونا شروع ہوتی ہیں، جس کے بعد نیکیوں کا فائدہ ہے، جس کے بعد نیکیوں کا وزن ہے۔ ایمان کے بغیر کی گئی نیکیاں وقتی فائدہ دے سکتی ہیں، دنیا کے اندر چند گھڑیوں کا فائدہ دے سکتی ہیں، لیکن نیکیاں جتنی بھی ہیں ان کا فائدہ کلی طور پہ تبھی ملے گا جب کہ اس کے ساتھ ایمان ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، سب سے پہلے نیکیوں کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ ایمان لائیں، اور والیوم الآخر، اللہ کی ذات پہ ایمان کا مطلب یہی ہے کہ ایک ساری کائنات کا الہ، معبود، طاقتوں والا، عظمتوں والا، جس کے پاس ساری چیزوں کے خزانے ہیں، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو فنا دے سکتا ہے، بقا دے سکتا ہے، وہ صرف ایک ذات ہے۔ کسی کی مشکل حل کر سکتا ہے، کسی کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، جو ہر قسم کا اختیار جس ذات کے پاس ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ عبادتوں کے لائق، تعریفوں کے لائق صرف وہ اللہ ہے، اس کا ہم سر یعنی اس کے برابر ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے، مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اکیلا معبود ہے، وہ اکیلا الہ ہے، وہ اکیلا خالق ہے، باقی سارے اس کی مخلوق ہیں، باقی سارے اس کو پوجنے والے ہیں۔ جو نہیں پوجتا وہ بغاوت کرتا ہے، لیکن وہ معبود حق صرف ایک ہے۔ تو اس کی ذات پہ ایمان لانا یہ بنیاد ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ ویسے آخرت کی ساری منزلیں مراد سے، مرنے کے بعد مرد کی زندگی ہے، اس کے بعد حشر کا میدان ہے، پل صراط ہے، اور وہاں حساب کتاب دینا ہے، آگے جنت ہے، جہنم ہے۔ آخرت کی ان ساری باتوں پر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، یہ بنیاد ہے نیکیوں کے قبولیت کے لیے۔ والملائکۃ، اور جو اللہ کے فرشتے ہیں ان پہ بھی ایمان اور یقین ضروری ہے۔ ہم میں سے کسی نے فرشتہ کوئی دیکھا نہیں ہے، حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اسرائیل و اسرافیل کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان گنت ہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اس پہ ایمان اور یقین ہونا یہ بنیاد ہے، یہ نیکیوں سے پہلے ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اور فرشتے، سارے فرشتوں پر یقین، سب فرشتوں پر ایمان، جن فرشتوں کی اللہ نے جہاں جہاں ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ہواؤں پہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ہمارے کندھوں پہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، نباتات پر ان کی ڈیوٹیاں ہیں، زمین پر ہیں، آسمان پر ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں والکتاب، اللہ نے جو آسمانوں سے کتابیں اتاری ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ نیکیوں سے پہلے ایمان ضروری ہے، اور یہ ایمان کی بنیادیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ نے جو بھی آسمانوں سے کتابیں نازل کی ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں۔ ان میں سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ والنبیین، سارے نبیوں پر ایمان۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی نبیوں کا ہے آیا ہے، رسولوں کا نہیں ہے۔ بھئی جو رسول ہوں گے وہ نبی بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی پر بھی اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے، نیکیاں قبول نہیں ہیں۔
اور جو اللہ کے سارے نبی ہیں ان سے ہٹ کے جو نبی نہیں، اگر اس کو نبی مانیں گے تب بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان ہونا ضروری ہے، اور جو نبی نہیں ہے اور وہ دعویٰ کرے نبوت کا، اس کا انکار ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ ایمان کے بعد اللہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جو ضروری نیکیاں ہیں، وزنی نیکیاں ہیں، جو نیکیاں اللہ کی محبت میں کرنی چاہیے، وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، نیکیوں میں سے پھر جب ایمان کے بعد اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اس کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنا، پھر یہ نیکیوں کی بنیاد ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، کب تک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں مال خرچ کرو۔ علماء نے لکھا ہے اس میں مال کے اندر بہت وسیع معنی ہے، نقدی بھی ہے، درم دینار، روپیہ پیسہ ڈالر کرنسی، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، غلے بھی ہیں، اناج بھی ہیں، پھل بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، اور اس کے بعد علماء نے لکھا ہے اس مال میں سے اولاد بھی ہے، جان بھی ہے، یہ مال ہے انسان کا سارا۔ تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ایمان کے بعد پھر مال اللہ کی محبت میں خرچ کرنا، اس کی محبت میں مال لٹانا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اے اللہ تیری محبت میں مال دینا ہے، کہاں جا کے پکڑائیں تجھے، کیسے دیں تجھے؟ اللہ نے فرمایا میری محبت میں مال دینا ہے تو پتہ کہاں دینا ہے؟ ذوی القربا، توجہ، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، بھائیوں کو، شریکے کو، بڑا مشکل ہے شریکے کو مال دینا، باہر کسی غریب کو بندہ دے دیتا ہے، جو اپنے قریبی ہوتے ہیں نا، جب وہ ضد شروع ہو جاتی ہے، شریکے شروع ہو جاتے ہیں، رنجشیں شروع ہو جاتی ہیں، حسد شروع ہو جاتا ہے، پھر اپنوں پر خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ تقابل ہوتا ہے نا، ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے اپنوں کے بیچ میں، بھائیوں بھائیوں کا کمپٹیشن چلتا ہے، چچا تایوں کا کمپٹیشن چلتا ہے، کزنوں کا آپس میں کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، اور بیچ میں جو کمزور رہ جائے، غریب رہ جائے تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے یہ غریب ہی رہے۔ لیکن یہاں پر پہلا جملہ جو اللہ نے فرمایا میری محبت میں خرچ کرنا ہے، تو کن کو دینا ہے؟ اقربا کو، اپنے عزیزوں کو، قریبیوں کو۔ اور کتنا دینا ہے؟ کہ جتنا صرف وہ ہمارا کانا رہے، ہاں ہمارے سامنے نظریں جھکا کے رہے، نہیں، اتنا دو کہ اسے اپنے برابر کر دو، اپنے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کرو۔ جس طرح تمہارے بچوں کی تمہیں فکر ہے، تمہیں اپنے بھائی کے بچوں کی بھی اسی طرح فکر ہو، اپنی بہن کے بچوں کی بھی اسی طرح فکر ہو۔ اپنی خالہ کا بیٹا، چچا کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں بھی اسی طرح فکر ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ نیکیوں کی بنیاد ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ اس کی محبت میں تم مال خرچ کرو، اور ان میں سے خرچ سب سے پہلے اپنے قریبیوں پہ کرو۔ اس کے بعد وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں پہ خرچ کرو۔ تمہارے معاشرے میں جب کوئی بندہ موجود تھا، اس کے بچے تھے، اچانک اس کی وفات ہو گئی، بچے اس میں کے بعد چھوٹے ہیں، وہ بچے یتیم ہو گئے، وہ بیٹی کی شکل میں تھے یا بیٹے کی شکل میں تھے،
اس کا سہارا بن جاؤ. اپنا مال محبت اللہ کی میں دینا ہے اور دینا ان یتیموں کو بھی. وہ بیوہ در در کے دھکے نہ کھائے، وہ بیوہ تنگ دستی کی وجہ سے کہیں اپنی عزت بیچنے پہ مجبور نہ ہو جائے، وہ بیوہ کہیں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے کنیاں کھٹکھٹا کے کہیں بکاری نہ بن جائے. اللہ کی محبت میں اسے بھی مال دو. والمساکین، مسکین کو بھی مال دو. کون سا مسکین؟ تو جو بظاہر تو تمہیں ٹھیک ہی لگتا ہے، لیکن اس کا کنبہ، اس کے اہل و عیال ایسے ہیں، وہ تنخواہ لیتا ہے بیچارہ، مہینہ ابھی ختم نہیں ہوتا پہلے ہی پیسے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، گھر میں ٹینشن بنی ہوتی ہے، بچے اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، بیوی اس کے ساتھ بحث کر رہی ہوتی ہے. ایسے بیچارے مسکین کا خیال رکھو. وہ سوال تم سے نہیں کرے گا، وہ کہے گا نہیں. ہمارے معاشرے میں جسے کہتے ہیں بھئی سفید پوش آدمی ہے بیچارہ، بڑا تنگ ہوگا، کپڑے بیچارہ صاف ستھرے پہنے گا، لوگوں کے میں رکھ رکھاؤ رکھے گا، کسی سے قرض لے گا تو فکر مندی ہوگی، واپس لوٹائے گا. ایسے مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایسے مسکین ظاہر نظر آ جاتے ہیں، ان کے حالات واقعات بتا دیتے ہیں، ان کے چہروں کی اداسی بتا دیتی ہے، ان کے گھر کے اندر ان کا حالات و واقعات بتا دیتے ہیں. ایسے مسکینوں کا خیال رکھو. انتظار نہ کرو کہ یہ سوال کرے. وابن السبیل، مسکینوں کے بعد مسافروں کا خیال رکھا کرو، جو اپنا گھر اپنا علاقہ چھوڑ کے نا کہیں دوسری جگہ پہ کسی وجہ سے بھی آئے ہوں. یہ بدقسمت یہ ہے کہ دنیا بھر میں کسی زمانے میں مسافروں کے لیے لوگ اپنے دروازے کھولتے تھے، دل کھولتے تھے، دسترخوان کھولتے تھے، ان کی راہوں پہ آنکھیں اور پلکیں بچھا دیتے تھے. لیکن دنیا میں عجیب صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اب مسافروں کو لوٹا جاتا ہے، مسافروں کی جیبیں خالی کروائی جاتی ہیں، مسافروں سے پر بزنس کیا جاتا ہے. پوری دنیا کا اصول ہے. یہ پاکستان سے کوئی دبئی، کوئی سعودی عرب، یہ مختلف ملکوں میں بیچارے کام کرنے جاتے ہیں، مسافر ہی ہیں نا. باہر سے کوئی ہمارے ملکوں میں بھی آتے ہوں گے، کوئی دوسرے شہروں سے دوسرے شہر میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی اور کام کے مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں. جو بھی مسافر ہو وہ اپنے گھر میں اپنے علاقے میں جتنا مرضی اثر و رسوخ رکھنے والا ہے، جتنا مرضی مال والا ہے، جب تم اسے دیکھو کہ یہ مسافر ہے، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس پہ خرچ کرو، اس کا خیال رکھو. اس کو رہنے کے لیے جگہ موجود ہے تو رہنے کے لیے ٹھکانہ دو. اب تو مسجدیں بھی بند کر دی جاتی ہیں، حالات واقعات ایسے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ مسافروں کو پیسے دے کے ہوٹلوں کے کمروں میں رہنا پڑتا ہے. ہمارے اسلام نے تو مسافر خانے، ابتدائے اسلام میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی تو جگہ جگہ مسافروں کے لیے مسافر خانے قائم ہوئے تھے کہ رات آ جائے وہ سکون سے سوئیں، سہولتیں تھیں وہاں پر. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا قریبیوں، یتیموں، مسکینوں کے بعد مسافروں کا خیال رکھنا، ان پر مال خرچ کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ صدقہ ہے، ثواب ہے. کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ہوٹلوں والوں کو، دکانوں والوں کو، جہاں پہ بھی کوئی موقع مل جائے، راہ جاتے ہوئے کسی کی گاڑی خراب ہو چکی ہے، وہ بیچارہ مسافر ہے، اس کی ہیلپ کرو، اللہ سے اجر ملے گا تمہیں. یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں کرو. اب کئی دفعہ دیکھا مسافر بیچارے رول رہے ہوتے ہیں، بلکہ مر گئے مسافر وہاں 1-2 سال پہلے، یہ مری اور اس کے گرد و نواح میں، کہ لوگ اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں دے رہے تھے، ہوٹلوں والے نخرے کر رہے تھے، انہوں نے ریٹ بڑھا لیے. وہ سارے جو مرے تھے مسافر ہی تھے. تو یہ ظلم مقامی لوگوں پہ پڑے گا. مسافر اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے، مہمان ہے. تو اللہ نے فرمایا مسافروں پہ بھی خرچ کرو. والسائلین، اور جو سوالی ہیں نا، سوال کرنے والے، ان کا بھی خیال رکھا کرو.
ایک ہے بھکاری مستقل جن کا شعبہ ہی مانگنا ہے، ایک ہے سوالی، ضرورت مند سوالی۔ ضرورت مند سوالی کو جس نے جواب دیا بڑا گناہ ہے، اور ہم بھکاریوں کو پھر بھی دے دیتے ہیں، سوالیوں کو تو ہمارے ہاں دیا ہی نہیں جاتا۔ یہ آپ سے جو قرض مانگنے آتے ہیں نا، یہ زیادہ تر سوالی ہوتے ہیں۔ آپ سے جو موٹر سائیکل مانگنا آتا ہے نا آپ کا پڑوسی، وہ سوالی ہوتا ہے۔ پڑوس کی خاتون جو آپ سے گرائنڈر مانگتی ہے نا مرچیں پیسنے کے لیے کوئی چیز، وہ سوال کرنے آتی ہے، ضرورت مند سوالی۔ رات کے 3 بجے جو آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا، ہمارے گھر میں بیماری ہو گئی بھئی پیسے چاہیے، ہسپتال لے کے جانا اپنے والد کو، وہ یقیناً سوالی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ ضرورت مند ہے، میں صاحب حیثیت ہوں، وہ مانگنے قرض آیا ہو، اسے ویسے ہی دے دو۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، تو اللہ نے فرمایا جو سوال کرنے والے ہیں نا ان کو بھی دو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی زبان سے سوال کرتا ہے، بعض اوقات کوئی بندہ تم سے زبان سے سوال نہیں کرتا، حالات واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہے، آپ سے آ کے بات کرتا ہے، یار گھریلو حالات نہیں ٹھیک، یہ ہو گیا وہ گیا، وہ سوال نہیں کر رہا لیکن اس کا سٹائل سوال کا بتا رہا ہے، اس کی بھی ہیلپ کر دو۔ کسی کوئی آنکھ کا سوال کرتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز خود نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے اس کو، وہ چیز جہاں دیکھتا ہے اس کی وہ ٹک ٹکی باندھ لیتا ہے، سوچنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر رقاب، جو غلام ہوں ان کو بھی آزاد کرواؤ۔ آج کے زمانے میں وہ والے غلام تو نہیں ہیں لیکن قیدی ہیں، کسی جیل میں پھنسے ہوئے ہیں مظلومانہ، یا قرضے میں کسی کے سامنے وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو آزاد کرواؤ۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر ہوں گی۔ یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو قرآن پاک ہمیں بتائی ہیں، یہ نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کے لیے دیوانہ ہونا چاہیے، ان نیکیوں کو کمانے کے لیے جنون ہونا چاہیے کہ ہم یہ نیکیاں کما لیں۔ یہ نیکیاں ہمیں دنیا میں بھی کام آئیں گی، موت کے وقت بھی کام آئیں گی، موت کے بعد بھی کام آئیں گی، حشر میں بھی کام آئیں گی۔ یہ مستقل کمائی ہے ہماری اصل میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔